بیرسٹر گور صاحب، آپ کی اور آپ کے کچھ ساتھیوں کی امریکن امبیسڈر ڈونلڈ بلوم صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی جی. اس پہ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ تحریک انصاف تو کہتی تھی کہ عمران خان کو ایک امریکی سازش کے تحت ہٹایا گیا ہے، تو یہ ڈونلڈ لو پہ آپ الزام لگاتے ہیں اور ڈونلڈ بلوم کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، یہ یو ٹرن نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ جو ملاقات اس نے ایک ملاقات کی تھی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ساتھ، اور پھر ان کے ملاقات ابویسلی بنتا بھی تھا لیڈر آف دا اپوزیشن عمر خان صاحب کے پاس، اور انہوں نے تھرو پراپر چینل آ گیا، اور ہم چاہ رہے تھے کہ پارٹی کی لیڈرشپ بھی موجود ہو، تو عمر خان صاحب نے کہا کہ سب بہتر ہے کہ ہم سارے ہو، اور ہم نے جوائن کیا. تو ہمارا امریکہ کے ساتھ کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہے کہ ہم ان کو کہہ دیں کہ جی ہمارے ساتھ اس ملک کے ساتھ ہم تعلقات نہیں رہیں گے. ہماری ریزرویشنز تھی وہ ہم نے جنرلی ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. اس ڈسکشن میں IMF کا لیٹر آیا ہے، نیشنل اسمبلی آئی ہے، لیجسلیشن آیا ہے، ہیومن رائٹس آئے ہیں، ہم نے ریزرویشن دیکھا ہے اور کال آن کرتے ہیں، اور آپ کے سارے ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات تو آپ نے ضرور رکھنے ہیں. سو یہ یو ٹرن ہمارا نہیں ہے. وہ بات آپ بھی اپنی جگہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ انٹرفیرنس ہوئی ہے، پروٹیسٹ ہوا ہے، وہ تو ایک فیکٹ ہے، وہ تو کوئی بھی ڈینائی نہیں کرتا کہ ایسا ہوا ہے. لیکن اگر ایک ملک کا ایمبیسڈر اور ڈپلومیٹ کچھ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورے تعلقات کٹ آف کر دو. اب یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے، اس لیے سوال یہ آپ سے بنتا ہے. ویسے میں عام طور پہ اس ایشو کو زیادہ ریز نہیں کرتا، لیکن اب یہ ایشو جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ریز کرنا پڑ رہا ہے. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں، انہوں نے آج پھر الزام لگایا کہ ان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، ان کو پارٹی کے چیئرمین سے ملنے نہیں دیا جا رہا، وہ کسی کو نہیں مانتے، صرف عمران خان کو مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے سیاسی کمیٹی سے نہیں نکالا گیا. دوسری طرف کہا جا رہا ہے ان کو سیاسی کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے. اصل حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے میر صاحب، وہ ہمارے سخت وقت کے ایک لائل ساتھی ہے، اور ہمیں ان کے جتنے بھی اس نے خدمات کی ہیں اس کا بڑا قدر ہے، اور خدمات کے وزد وہ ہمارے ممبر ہے اور اس کا کرتا ہے. لیکن پارٹی میں ہمیشہ سے ایک ڈسپلن قائم کرنا پڑتا ہے، اور اگر ڈسپلن میں سے یہی ہے تو جو پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے اس کے مطابق آپ اندر بھی اور باہر بھی اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہو. کیا کہنا ہے، کس وقت کہنا ہے، کس طریقے سے کہنا ہے، یہ پارٹی ایک پالیسی وضع کرتی ہے. پارٹی اپنے نیریٹو دیتی ہے، اس پہ ہماری میٹنگ ہوتی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل کمیٹی ہے، چاہے کور کمیٹی ہے، چاہے ہماری سینٹرل کمیٹی میں کوئی وہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ہم ایک نیریٹو دیتے ہیں اور سب کے لیے لازم ہے. عہدہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ آپ کو ضرور ایک کمیٹی ملے. اب اگر کوئی بھی بندہ نہ پارٹی سے بالا طاق ہے اور نہ پارٹی کے ڈسپلن سے آؤٹ سائڈ ہے، تو جو فیصلے کرتے ہیں وہ خان صاحب ہی کرتے ہیں. اب وہ پولیٹیکل کمیٹی کے ممبر ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج عمر صاحب نے کہا ہے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ یہی دی ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ ان کو وہاں سے ایکسپیل کر دے، لیکن میری عمر صاحب سے بات نہیں ہوئی. مجھے کہا گیا ہے کہ اس طرح کہا گیا ہے. اچھا، اب آخر میں یہ بتائیں کہ آپ بڑے پر امید تھے، بڑے آپٹمسٹک تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپریل کے اینڈ تک یا زیادہ سے زیادہ مئی کے شروع تک ان کو رہا کر دیا جائے گا، وہ رہا ہو جائیں گے. کیسز ان کے اتنے ویک تھے آپ کے خیال میں. اب جو صورتحال ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے دعوے جو ہیں وہ غلط تھے؟ میر صاحب، یہ سارا ٹف کوشچن ہے، اٹس ریئلی ٹف کوشچن، بٹ یہ عدلیہ کا امتحان ہے. میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہماری ریزرو سیٹیں جو ہے وہ ہماری ہی ہیں، اور اس کے 78 سیٹیں ہمیں ہی ملے گی، اور اس سے بڑھ کر سیٹیں نہیں مل سکتی. الحمدللہ جب سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے گیا تو ہماری بات ایکسیپٹ ہو گئی. وہ آرڈر سسپینڈ ہو گیا، ہائی کورٹ کا آرڈر سسپینڈ ہو گیا، اور عدالت نے جو لیو گرانٹ کی اس بات پہ کہ جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ کسی سیٹیں نہیں مل سکتی. اور سپریم کورٹ نے وہاں یہ آبزرو کیا کہ جو بعد میں آنے والے، مطلب ہماری سیٹیں جو بانٹی گئی ہیں اس پہ وہ ووٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح انشاءاللہ تعالی عدلیہ جب اس کو دیکھے گی تو کیسز نہیں رہیں گے اور خان صاحب شوڈ بی آؤٹ. ہمیں صرف یہ پرابلم آ رہا ہے کہ سم ٹائم عدلیہ عدالت ہے فار وٹ ایور ریزن وہ زیادہ وہ شو کرتی ہے کہ جی چلو ڈیٹ ہو جائے، وکیل بھی ایڈجسٹ ہو اور آگے لمبی ڈیٹ ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ آگے کی طرف جائیں. تو اس لیے وہ ٹائم کنزیومنگ زیادہ ہے. اور ہم عدلیہ سے تو یہی التماس کرتے رہے کہ 6 ججز نے جو لیٹر لکھا، عدلیہ شوڈ بی انڈیپینڈنٹ، وہ انٹرفیئرنس سے بالا تر ہو. اگر عدلیہ نے فری اینڈ ٹرانسپیرنٹلی دیکھا تو انشاءاللہ یہ سارے کیسز ختم ہو جائیں گے. ایک طرف آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی عدلیہ سے آپ کو یہ توقع ہے، دوسری طرف جو حکومت ہے، آج جو کابینہ کا اجلاس ہوا جی، اس میں بھی یہی کہا گیا جی کہ جو 9 مئی میں جن لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں ذمہ دار ہیں، سزا اس لیے نہیں ملی کہ جوڈیشل سسٹم جو ہے اس میں بڑے پرابلمز ہیں. اور رانا ثناءاللہ صاحب تو یہ کہہ کے گئے ہیں کہ جی جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے لیکن ہم کر نہیں سکتے، ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے. تو حکومت بھی لگتا ہے کہ وہ ناخوش ہے جوڈیشری سے،
اور تحریک انصاف بھی ناخوش ہے. ہم ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ آئین میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، میں نے کل سیمینار پہ بھی کہا ہے کہ انڈیا کی کنسٹیٹیوشن، انڈیا ہمارے ساتھ ایک ساتھ آزاد ہوا ہے. انڈیا نے 107 وہ کیے ہیں امینڈمنٹ کی اپنی کنسٹیٹیوشن میں، اور سو پار ہم صرف 21 امینڈمنٹ کر چکے ہیں. تو ہمیں بھی اگر کرنا چاہیے تو یس، ہمارا وقت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی امینڈمنٹ کریں، لیکن وہ پرسن بیس نہ ہو، وہ ذاتی مفاد کے لیے نہ ہو، وہ اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے نہ ہو. اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو جوڈیشل ریفارم لانا چاہتے ہیں. جوڈیشل ریفارم میں تو سب سے بڑے ہرڈل یہ ہے، نیب کا قانون ود ان اے منتھ لے کے آ گئے اور اپنے 50 کروڑ ارب سے زیادہ کی کیسز سارے معاف کرا کر کے چلے گئے، اور سارے کیسز. تو اگر سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے، اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئے گی تو آپ تعاون کریں گے؟ اگر کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آ جاتی ہے، اور وہ وہی ہے جس کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں کہ یہ آپ عوام کی جنرل پبلک کی پروٹیکشن کرو. ابھی ایک لاء لے کے آ رہے تھے، ٹیکس امینڈمنٹ لاء لے کے آئے تھے ہمارے ساتھ فورم پہ کھڑے ہو کر کے. مجھے انہوں نے کہا، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، کہ بیرسٹر صاحب یہ ہم اس طرح موو کر رہے ہیں، اگر آپ. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، کنسنسس ہمارا ہو گیا کہ یہ بل جائے گا کیبنٹ میں، کمیٹی میں. وہ سینٹ سے وہ کرا کر کے لے کے آئے، تو بجائے اس کے کہ وہ کمیٹی میں جائیں، کہتے ہیں کمیٹی ابھی بنی نہیں ہے، اور اس پہ ووٹ کرا کر کے آپ نے کر لیا. تو دیکھیں، اگر آپ نے پوزیشن کو آئسولیٹ کر کے لیجسلیشن کرنی ہے تو پھر تو آپ آرڈیننس سے چلوا لیں، جیسے چاہتے وہ آپ بنا لیں، لیکن پارلیمان مضبوط ہونی چاہیے، قانون اور آئین کے مطابق پروسیڈ کرے. اگر یہ آئینی ترامیم کرا کر کے لے کے آتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے، ہم تو لیجسلیشن سے باہر نہیں جا رہے. جی